بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 201 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہتھیاروں سے شکار کرنے کے احکام ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ذبح کے تمام طریقے، نہر کا طریقہ اور اس کے ساتھ ساتھ ذبح و نہر کے مکروہات و مستحبات و شرائط کو تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا، اور اس کے بعد ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ حیوان کو حلال کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ذبح کرنا اور دوسرا شکار کرنا۔ ذبح کی پوری تفصیل ہم نے بیان کی، نہر بھی ذبح کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے شکار کیا جائے۔ اب شکار کے بھی دو طریقے ہیں، ایک ہتھیاروں کے ذریعے سے شکار کرنا اور دوسرا شکاری کتے کے ذریعے سے شکار کرنا۔ تو آج ہم جس عنوان کو شروع کر رہے ہیں وہ ہتھیاروں کے ذریعے سے شکار کرنے کے احکام ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2564۔ کہتے ہیں کہ اگر حلال گوشت جنگلی حیوان کا شکار ہتھیاروں کے ذریعے کیا جائے اور وہ مر جائے تو 5 شرطوں کے ساتھ وہ حیوان حلال اور اس کا بدن پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ حلال گوشت جنگلی حیوان جو ہے اس کا شکار جانوروں کے ذریعے سے، یعنی مثلا کتا ہے اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہتھیاروں کے ذریعے سے کیا جائے اور اس کے نتیجے میں وہ ذبح کرنے سے پہلے ہی مر جائے تو 5 شرطوں کے ساتھ وہ پاک اور حلال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ پاک اور حلال نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے پہلی شرط، شکار کا ہتھیار چھری اور تلوار کی طرح کاٹنے والا ہو یا نیزے اور تیر کی طرح تیز ہو، تاکہ تیز ہونے کی وجہ سے حیوان کے بدن کو چاک کر دے۔ کہہ رہے ہیں کہ شکار کا ہتھیار جو ہے وہ چھری کی طرح یا تلوار کی طرح نوکدار یا تیز ہونا چاہیے کہ جب حیوان کو لگے تو اس کو بالکل چاک کر دے، کاٹ دے۔ اور دوسری قسم کا اگر ہتھیار کے نیزے میں نوک نہ ہو تو حیوان کے حلال ہونے میں شرط یہ ہے کہ حیوان کا بدن زخمی ہو جائے اور چاک ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر ہتھیار چھری یا تلوار نہ ہو بلکہ مثلا جیسے کہ نیزہ ہے اس طرح ہو، لیکن اس میں نوک نہ ہو، نوک سے بغیر نیزہ ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں حلال ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے حیوان کہ جب وہ ہتھیار اس کے بدن کو زخمی کر دے یا اس کے بدن کو چاک کر دے۔ اگر اس طرح سے کر دے تو حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر نیزہ میں نوک ہو تو کافی ہے کہ اسے مار دے، اگر یہ زخمی نہ کرے۔ کہہ رہیں گے مثلا اگر نیزہ جو ہے وہ نوکدار ہے
تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ بس حیوان کو کسی طرح سے مار دے، اگرچہ اسے بھلے زخمی نہ بھی کرے۔ اور اگر حیوان کا شکار جال یا لکڑی یا پتھر یا انہی جیسی چیزوں کے ذریعے سے کیا جائے اور وہ مر جائے تو پاک نہیں ہوتا۔ کریں گے مثلاً ایسا کوئی جال لگایا جائے جس کے ذریعے سے حیوان مر جائے، یا ایسی کوئی لکڑی یا پتھر مارا جائے کہ جس کے ذریعے سے حیوان مر جائے تو حیوان پاک نہیں ہوتا اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے جب کسی ایسی چیز سے شکار کیا جائے جو تیز تو ہے لیکن ہتھیار نہیں ہے، جیسے بڑی سوئی، کھانے کا کانٹا یا لوہے کی سلاخ۔ اب یہ چیزیں تیز تو ہیں، زخمی تو کرتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہتھیاروں میں شمار نہیں ہوتی۔ تو کریں گے اس سے ایسی چیزوں کے ذریعے سے بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے۔ یہی حکم ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی حیوان پاک بھی نہیں ہوگا اور حیوان حلال بھی نہیں ہوگا، اس کا کھانا حرام ہے۔ اور اگر حیوان کا شکار بندوق سے کیا جائے اور اس کی گولی حیوان کے بدن میں گھس جائے اور اسے چاک کر دے تو وہ حیوان حلال اور پاک اور حلال ہے۔ کریں گے مثلاً اگر بندوق کی گولی چلائی جائے حیوان پر اور اس بندوق کی گولی چلانے کی وجہ سے حیوان کا بدن جو ہے وہ چاک ہو جائے اور وہ گولی جو ہے اس کے بدن میں گھس جائے تو اس صورت میں وہ حیوان جو ہے وہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، چاہے گولی تیز اور پھاڑنے والی ہو یا نہ ہو۔ کریں گے گولی کبھی کبھار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور چیر پھاڑ دیتی ہے اور کبھی کبھار تیز نہیں ہوتی، صرف زخمی کر لیتی ہے، کوئی سی بھی ہو تو حلال اور پاک کر دے گی۔ اور ضروری نہیں کہ یہ گولی لوہے سے بنی ہوئی ہو، لیکن اگر یہ گولی تیزی کے ساتھ حیوان کے بدن میں داخل نہ ہو بلکہ دباؤ کی وجہ سے اس کو مار دے یا گرمی کی وجہ سے اس کا بدن جلا دے اور اس جلنے کے اثر سے حیوان مر جائے تو حیوان کے پاک اور حلال ہونے میں اشکال ہے۔ کہیں گے گولی جو ہے اس کا لوہے کا ہونا گولی کا ضروری نہیں ہے، بلکہ گولی کیسی بھی ہو اگر وہ اس کے بدن میں گھس جائے اور مار دے تو کافی ہے۔ لیکن اگر یہ گولی تیزی کے ساتھ حیوان کے بدن میں داخل نہ ہو، مثلا گولی جو ہے وہ اسپیڈ کے ساتھ نہیں گئی اور اسپیڈ کے ساتھ اس کے بدن میں داخل نہیں ہوئی بلکہ گولی کسی دباؤ کی وجہ سے اس کے جسم میں داخل ہو یا گرمی کی وجہ سے، کیونکہ گولی میں گرمائش ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، تو گرمی کی وجہ سے اگر اس کے بدن کو جلا دے اور اس جلنے کے اثر سے حیوان مر جائے تو اس صورت میں حیوان کا پاک اور حلال ہونا مشکل ہے۔ دوسری شرط ضروری ہے کہ شکاری مسلمان ہو یا ایسا مسلمان بچہ ہو جو برے بھلے کو سمجھتا ہو۔ وہی جو ذبح میں شرط تھی کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور مسلمان بچہ جو برے بھلے کو سمجھتا ہو وہ بھی شکار کر سکتا ہے اور حلال و پاک ہوگا۔ اگر غیر کتابی کافر یا وہ شخص جو کافر کے حکم میں ہو جیسے ناصبی، وہی بالکل ذبح کے احکام والی شرط ہے کہ اگر غیر کتابی کافر یعنی بت پرست وغیرہ یا ایسا کافر جو کہ
ایسا مسلمان جو کہ کافر کے حکم میں ہے، جیسے ناسبی ہے، کسی حیوان کا شکار کرے تو وہ شکار حلال نہیں ہے، وہ شکار اس صورت میں حلال نہیں ہوگا۔ بلکہ کتابی کافر بھی اگر شکار کرے اور اللہ کا نام بھی لے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر وہ حیوان حلال نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً کتابی کافر جیسے کہ عیسائی ہے، یہودی ہے وغیرہ، تو یہ بھی اگر شکار کرے اور شکار کے وقت وہ اللہ کا نام بھی لیں تب بھی اس حیوان کا احتیاط واجب کی بنا پر حلال ہونا مشکل ہے، وہ حلال نہیں ہوگا۔ وہی بالکل سیم ذبح کے احکام میں جو ہم نے شرط بتائی تھی وہی شرط یہاں پر بھی ہے۔ تیسری شرط، ہتھیار اس حیوان کو شکار کرنے کے لیے استعمال کرے۔ مثلا اگر کوئی حیوان کو شکار کرنے کے لیے ہتھیار استعمال نہ کرے، ویسے ہی کسی اور نشانے کو ہتھیار مارے اور وہ اتفاقاً حیوان کو لگ جائے تو وہ حیوان پاک نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پہ خود مثال دے رہے ہیں کہ اگر مثلا کوئی شخص کسی جگہ کو نشانہ بنا رہا ہو اور اتفاقاً ایک حیوان کو مار دے تو وہ حیوان پاک نہیں ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ مثلا اس نے ہتھیار کسی نشانے کو کے قصد سے مارا تھا، لیکن درمیان میں کوئی حیوان آ گیا اور وہ مر گیا، تو اس صورت میں وہ حیوان پاک بھی نہیں ہوگا اور حلال بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شکار کے قصد سے کسی خاص حیوان پر نشانہ لگائے اور کسی دوسرے کے جا کر لگ جائے اور وہ مر جائے تو حلال ہے۔ کہہ رہے ہیں مثلا اگر اس نے نشانہ کسی ایک حیوان کو بنایا ہے لیکن اتفاقاً درمیان میں کوئی اور حیوان آ گیا اور وہ مر گیا تو اس صورت میں وہ حیوان پاک اور حلال ہے۔ اب آ جاتے ہیں چوتھی شرط۔ کہتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہتھیار چلاتے وقت شکاری اللہ کا نام لے، یعنی جب حیوان پر کوئی ہتھیار چلا رہا ہو شکار کے لیے تو شکاری اس وقت اللہ کا نام لے، اور اگر نشانے پر لگنے سے پہلے اللہ کا نام لے تو بھی کافی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب نشانہ جا کے لگے تو اللہ کا نام لے، بلکہ نشانہ لگنے سے پہلے ہی اگر وہ اللہ کا نام لے لے تب بھی کافی ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو شکار حلال نہیں ہوتا۔ جانتے ہوئے کہ اللہ کا نام لینا ہے اس کے باوجود وہ اللہ کا اگر نام نہ لے تو شکار حلال نہیں ہوتا۔ البتہ بھول جائے تو کوئی اشکال نہیں۔ مثلا اسے اللہ کا نام لینا تو تھا لیکن اتفاقاً وہ اس ٹائم پر ہتھیار چلاتے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا، مسئلہ بھی جانتا تھا لیکن بھول گیا، تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ حیوان حلال اور پاک ہو جائے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر شکاری حیوان کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ مر چکا ہو، یا اگر زندہ ہو تو ذبح کرنے کے لیے وقت نہ ہو، یا ذبح کرنے کے لیے وقت ہوتے ہوئے وہ اسے ذبح نہ کرے حتیٰ کہ وہ مر جائے، تو حیوان حرام ہے۔ چند صورتیں اس شرط میں بتائی ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ جب اس نے شکار کیا اور شکار کے بعد جب وہ پہنچا تو وہ شکار پہلے ہی مر چکا تھا،
ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ وہ زندہ تو تھا لیکن اتنا وقت نہ تھا کہ اسے ذبح کرے. تیسری صورت یہ کہ اس کے پاس وقت تو تھا لیکن اس نے ذبح نہیں کیا حتیٰ کہ وہ مر گیا. کہتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں حیوان حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2565. اگر دو اشخاص مل کر ایک حیوان کا شکار کریں اور ان میں سے ایک مذکورہ پوری شرائط کے ساتھ شکار کرے لیکن دوسرے کے شکار میں مذکورہ شرائط میں سے کچھ کم ہوں، مثلا ان دونوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا نام لے اور دوسرا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، تو وہ حیوان حلال نہیں ہے. دو شکاری مل کر شکار کر رہے ہیں. شکار کے لیے جتنی شرائط بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک شکاری جو ہے اس میں وہ تمام شرائط پوری ہیں، مگر دوسرا شکاری جو ہے اس میں کوئی بھی ایک شرط کم ہے. تو جب مثلا انہوں نے خود مثال دی ہے کہ مثلا ایک شکاری نے شکار کرتے وقت تمام شرطیں بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام بھی لیا، اور دوسرا شکاری جو ہے وہ باقی شرطیں تو تھی لیکن اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، تو کہتے ہیں اس صورت میں حیوان جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا اور اس کا کھانا حرام ہے. گویا کہ دونوں افراد ہیں، دونوں جو شکاری ہیں ان میں تمام شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ شکار ساتھ میں کر رہے ہیں.